تمام اہل بیت اور صحابہ اکرام، ان سے محبت ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ہم صحابہ سے بھی محبت رکھتے ہیں اور اہل بیت سے بھی محبت رکھتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے محبت کی ہے اور محبت کا درس دیا ہے۔ اور ہم مسلمان بھلا اس بات سے کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، کہ ہم ان سے محبت نہ کریں۔ اور آپ کے اہل بیت، ان سے محبت بھی ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے، ہم ان سے محبت رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان تمام سے محبت رکھتے ہیں۔ ہم اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں اور اس محبت پر ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم صحابہ سے محبت رکھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ سے محبت رکھتے ہیں۔ ایک گروہ صرف ایک ہی طبقے کی بات کرے، صرف اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرے اور انہی کے حوالے سے لوگوں کو بتائے، انہی کی محبت کا لوگوں کو درس دے، انہی کے راستے پہ چلنے کی لوگوں کو دعوت دے، تو یہ کتنی بڑی عجیب اور غریب بات ہے۔ اہل بیت اور صحابہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سے محبت کرتے تھے۔ اب ہماری ایک مجبوری ہے کہ ہم صرف اس چیز کے دعوے دار بن جائیں کہ نہیں جی ہم تو اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، ہم تو انہی کا درس دیتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ صرف ہم اہل بیت کی بات کریں یا صحابہ کی بات کریں۔ حقیقت کو دیکھا جائے کہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، کسی اور کے نہیں ہیں۔ اہل بیت بھی نبی علیہ السلام کے ہیں اور صحابہ بھی نبی علیہ السلام کے ہیں۔ لیکن اب یہاں پر یہ بات ہے کہ ایک طرف صرف یہ آواز لگائی جاتی ہے اہل بیت اہل بیت اہل بیت، اور ایک طرف یہ آواز لگائی جاتی ہے صحابہ صحابہ صحابہ۔ یہ دونوں آوازیں الگ الگ کیوں لگی؟ ان کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ آواز الگ الگ لگنے کی ایک بہت ہی بڑی وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا اہل بیت کے دعوے دار بن کر صحابہ اکرام کے اوپر تنقید کرتے تھے، صحابہ کو برا بھلا کہتے تھے، صحابہ کو اسلام سے نکال دیتے تھے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ لیکن دعوے دار کس کے تھے؟ اہل بیت کے دعوے دار تھے۔ اور اسلام سے کن کو نکالتے تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکالتے ہیں، کیونکہ وہ نبی علیہ السلام کا بہت ہی زیادہ ان لوگوں نے ساتھ دیا، ان کی بہت ہی قربانی ہے اسلام کے اندر، تو اس لیے وہ انہی کو اسلام سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم جو ہے نا اہل بیت سے محبت رکھنے والے ہیں، ہم اہل بیت کو چاہتے ہیں اور ہم جو ہے نا اہل بیت کے عقیدت مند لوگ ہیں۔ تمام مسلمان اہل بیت کو مانتے ہیں، ان سے محبت بھی رکھتے ہیں، ان سے عقیدت بھی رکھتے ہیں۔ ذرا ان کو دیکھیں، یہ آواز لگا رہے ہیں، بہت ہی زیادہ پکار رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جو اہل بیت کو نہیں مانتا وہ سنی تو کیا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ ذرا ان کی بات سنیے کیا فرما رہے ہیں۔ اہل بیت کو نہ ماننے والا سنی تو کیا مسلمان ہی نہیں ہے۔ اہل بیت کے معاملے میں کمزوری دکھانے والا سنی تو کیا مسلمان ہی نہیں ہے، اور تم اس کی وجہ سے کہتے ہو اے رولے نے پتہ نہیں سچ ادھر ہے ادھر، حق ادھر ہے ادھر، حد ہو گئی ہے۔ تم اپنے پیٹ پہ غور کرو، کہیں لقمہ حرام تو نہیں اندر گیا، یا ماں سے تصدیق کرواؤ خون حرام تو اندر نہیں ہے۔ اہل بیت کو نہ ماننے والے سنی تو کیا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اچھا، یہ نظریہ صرف آپ کا اہل بیت کے لیے ہے یا صحابہ کے لیے بھی ہے؟ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان کو نہیں مانتے ہیں، نہ ماننے کی بات تو چھوڑو، جو ان کو مسلمان ہی نہیں مانتے، تو ان کے لیے آپ کیا کہتے ہیں؟ ان کے لیے آپ کا کیا نظریہ ہے؟ ان کے لیے آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ ان کے لیے آپ کا ایمان کیا کہتا ہے؟ ان کے لیے آپ کی سوچ اور ان کے لیے آپ کی عقل کیا کہتی ہے کہ کیا ایسے لوگ بھی پھر مسلمان ہیں جو ان کو مسلمان نہیں مانتے، جو ان سے بغض رکھتے ہیں، ان سے عداوت رکھتے ہیں؟ کیا ایسے لوگ پھر آپ کی نظر میں مسلمان ہیں؟ کیا ان کے لیے کبھی آپ نے آواز اٹھائی ہے؟ کیا آپ نے کبھی یہ کہا کہ ابو بکر، عمر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جو نہیں مانتے
وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. کہیں آپ اس طرح ذرا. جو نہیں مانتے وہ شیعہ تو کیا وہ مسلمان ہی نہیں. آپ یہ کہیں, آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں. صرف ایک طرف آپ آواز لگا کے امت کو بتانا چاہتے ہیں صحابہ کے لیے نظریہ کچھ اور ہے اور اہل بیت کے لیے نظریہ کچھ اور ہے. اہل بیت کو جو نہ مانے وہ سنی تو کیا وہ مسلمان بھی نہیں ہے. اصل صحابہ کے دشمن یہ لوگ ہیں جو صرف اہل بیت کی بات کرتے ہیں اور صحابہ کی بات نہیں کرتے. جہاں پہ اہل بیت کی عزت کی بات کرتے وہاں پہ صحابہ کی عزت کی بات نہیں کرتے. جہاں پر اہل بیت سے محبت کی بات کرتے وہاں پہ صحابہ سے محبت کی بات نہیں کرتے. جس طرح یہ اہل بیت کے فضائل اور مناقب بیان کرتے ہیں اسی طرح صحابہ کے فضائل اور مناقب بیان نہیں کرتے. پتہ نہیں کیوں ان کو خود کو جو ہے نا صحابہ سے اتنی تکلیف ہے کہ یہ خود ہی گوارا نہیں کرتے کہ صحابہ کی بات ہم کریں اور صحابہ کے فضائل اور مناقب لوگوں کے سامنے بیان کریں. نہیں, صرف یہ درس دیں گے کہ اہل بیت سے محبت کرے. تو بھائی اہل بیت سے محبت تو سنیوں کے ایمان کا حصہ ہے. آپ کیا بتا رہے ہیں کہ آپ کی طرح محبت کریں؟ جب اپنی روٹی اور روزی کی بات ہوتی ہے نا تو پھر بندہ ایک آواز لگاتا ہے, دو آوازیں نہیں لگاتا. کہیں یہ روٹی اور روزی بند نہ ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ میں اہل بیت کی بات کرنے والا, اہل بیت کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنے والا